بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين وادن منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. رواہ احمد. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال امرنی خلیلی، مجھے میرے دوست نے اس کام کا حکم دیا. کس کام کا؟ 7 کاموں کا حکم دیا. دوست سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ابو ذر ہے؟ کہا جی ابو ذر ہے. میں کہ لیکن تم ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو ذر کو زمین والے کم جانتے ہیں، آسمان والے ابو ذر کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ زمین میں ابو ذر کا تذکرہ کم ہوتا ہے، آسمان میں ابو ذر کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. کہ ابو ذر اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے. پھر امرنی خلیلی، خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں خلت کہتے ہیں خالی جگہ کو، اور اس کا مطلب ہے خلا. جیسے خلا خالی جگہ، زمین اور آسمان کے درمیان ایک جگہ ہے خلا، جہاں ہوا بھی نہیں ہوتی، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. خلا کہ جس کے وجود کی وجہ سے دل میں خلا پیدا ہو جائے، یعنی جس کے لیے دل میں جگہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل. یعنی حبیب کی محبت دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، خلیل کی محبت دل کے اندر اپنی جگہ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. تو امرانی خلیلی، اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے. تو امرانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے حکم دیا بسبعین، 7 چیزوں کا. سب سے پہلا حکم امرانی بحب المساکین ودن منہم، کہ سب سے زیادہ غریبوں سے محبت کرو. جو غریب غربا لوگ ہیں ان سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے قریب رکھو اور خود ان کے قریب ہو. آج کل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے دوستی بناؤ جو آپ کا کام آ سکے، جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے سکے. کوئی تعلقات بناؤ، کچھ تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگ مشکل وقت میں آپ کی مدد کر سکے. کوئی پولیس والا ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی ایسا ہو، کوئی عہدیدار ہو، یعنی کوئی ایسے درجے والا، کوئی ایسے مقام والا، اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو محض اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے لیے تعلق نہیں رکھتا. تو غریب لوگوں سے امرانی بحب المساکین، ان سے محبت رکھے. محبت ایک دل کا عمل ہے، دلی طور پہ غریب لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. نہ یہ کہ دلی طور پر بندہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں سوچے ان کے بارے میں کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ 3rd کلاس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس نوعیت کی باتیں سوچی جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں ایسا غریب نہ ہو کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو قریب کیا وہ سیدھا آپ کی جیب میں ہاتھ مار لے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ غریب ہو لیکن بے غیرت نہ ہو کہ چھوٹی سی بات پہ مانگنا شروع کر دے. چھوٹی سی مصیبت آئی اور اتنی بڑی مصیبت کر کے دکھائی جی مجھے اتنے کی ضرورت ہے. ہاں ایسا غریب قابل محبت نہیں ہوتا، ایسا غریب قابل احتیاط ہوتا ہے کہ اس سے دور رہا جائے کہ خامخواہ نقصان پہنچائے گا. تو امرنی بحب المساکین میں غریب لوگ، یہ آج کل جو فقیر ہوتے ہیں، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، نہ ان سے محبت کرنا جائز ہے اور نہ ان کو دینا جائز ہے. اگر ان کو دے دیا تو وہ صدقہ بھی ادا نہیں ہوگا. بلکہ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل جو فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو دینے سے گناہ ہوگا. اس لیے
کہ یہ ایک ایسا پیشہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے روز قیامت یہ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے پہ ایک داغ ہوگا، سوال کرنے کا داغ، کہ یہ ان کی عادت تھی لوگوں سے مانگ مانگ کے رہنے کی، تو داغ ہوگا سوال کرنے کا، تو اس داغ کے لگانے میں یہ بھی شریک ہوگا جو اس کو بھیک دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک لمبی بحث ہے، بہرحال اس میں ایک مختصر سی بات وہ یہی۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ اس کے اوپر پچھلی حدیث میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھوں، اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھوں، یعنی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں۔ اور پھر تیسری نصیحت، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ رشتہ داری کو جوڑوں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ کاٹیں، تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، حکم ہے کہ جو تم سے کاٹو تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو، یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ تو جو بھی آپ سے قطع رحمی کرے، قطع تعلقی کرے، آپ اس سے جوڑیں۔ جی میں اس سے بات نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تو میں نہیں کر رہا، اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ صلہ رحمی کریں، آپ قطع رحمی نہ کریں اگرچہ وہ آپ سے دور ہو رہا ہے۔ پھر اس سے اگلا حکم، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ میں کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کروں۔ یہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی حاجتیں صرف اللہ کے سامنے پیش کروں، کسی اور کے سامنے اپنی حاجات کا سوال نہ کروں۔ یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے، جیسے آدمی کسی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، اس سے وہ حاجت مراد نہیں ہے۔ آدمی نے نوکری کی، اپنی تنخواہ مانگتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ آپ نے دکان سے سامان خریدا ہے تو اس میں وہ مانگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مانگنا یہ ہے کہ مانگا صرف اللہ سے جائے، یعنی مشکل کشا صرف اللہ کو مانا جائے، ہمارے معاملات کو حل کرنے والا صرف اللہ کو مانا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مانا جائے۔ توحید کا حکم ہے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سچ بات کہوں، صحیح بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اگرچہ کڑوی ہو لیکن وہ صحیح بات میں دوسرے تک پہنچاؤں، بھلے سے دوسرے کو برا لگ جائے، بھلے سے دوسرے کو کیسے لگ جائے، لیکن اس کو میں صحیح بات کہوں۔ اس سے بدتمیزی کرنا مراد نہیں ہے، اس سے بدتمیزی کرنا مراد نہیں ہے کہ تو بالکل بھیڑیا لگ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے بھیڑیا لگ رہا ہے تو میں اس کو بول دوں، یہ بات غلط ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ سچ تو کڑوا ہی لگتا ہے، لڑائی کرنے کے اندر دوسرے کو بول رہے ہیں کہ سچ تو کڑوا ہی لگتا ہے لہذا تمہیں اس لیے مرچیں لگ رہی ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ حکم ہے علماء کو، کہ علماء کو حکم ہے کہ حکمرانوں کی چاپلوسی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ بھی تم بہت زبردست کام کر رہے ہو، ماشاءاللہ زبردست، اور کر وہ 2 ٹکے کا کام نہیں رہا تو اب اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں نہیں، اب اس کو حق بات بولنی ہے۔ یہ حکم صرف علماء کو ہے، ہر ایرے غیر شخص کو نہیں ہے، ہر لڑائی کرنے والے شخص کو نہیں ہے، اور ان علماء کو ہے جن علماء سے حکمران نصیحت مانگ رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہر بندہ ہر عالم ہی شروع ہو جائے کہ جناب تمہیں میری بات کڑوی لگتی ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جس سے لوگ نصیحت مانگ رہے ہیں اور لوگ اس کی نصیحت سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ انتقال سے کچھ دن پہلے حضرت والوں کو لے کر جا رہے تھے، کچھ لوگ دائیں اور بائیں سے پکڑ کر، حضرت کے خدام جو ان کے سہارے پہ حضرت والا چل رہے تھے، اور تو 2 لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت ہمیں نصیحت کر دیجئے۔ تو میں آج تک وہ حضرت کی دھاڑ کو نہیں بھلا سکا کہ حضرت وہ ایک بات اتنی ہلکی فرماتے تھے لیکن اچانک حضرت نے اتنی سختی سے فرمایا کہ گالوں پہ بال رکھ لو ورنہ پچھتاؤ گے مٹی کے نیچے۔ یہ اتنی سخت انہوں نے بات فرمائی، لیکن اور وہ دونوں اتنا پھوٹ کے روتے رہے۔ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی مجلس ہوئی تھی اور وہ نوجوان بیٹھے مغرب تک بیٹھے وہاں پر روتے رہے اور وہاں سے وعدہ کر کے اٹھے جی ہم داڑھی رکھ لیں گے۔ تو یہ ایسوں کے لیے ہے، ایسے نہیں کہ
جس کا جی چاہے. میں بیوی کو سچی بات کہتا ہوں، اس کو کڑوی لگتی ہے، اس لیے بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے. حدیث میں حکم ہے، حدیث میں شوہر کے لیے حکم نہیں ہے، حدیث میں اس کے لیے حکم ہے جس کو لوگ مقتدا مان رہے ہیں، اس کی بات سننے کو تیار بیٹھے ہیں. ہاں وہاں پر یہ بات کہنی چاہیے. وہاں پر بادشاہ نے بلایا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو، سلمان بن عبد الملک نے بلوایا، مروان بن عبد الملک نے بلوایا اور کہنے لگا جی مجھے آپ کوئی حاجت پیش کریں جو میں آپ کی پوری کروں. کہا کہ دنیا کی حاجت مانگوں یا آخرت کی حاجت مانگوں؟ کہا جی آخرت تو میں خود اللہ سے مانگتا ہوں، آپ دنیا کی مانگیں. کہا دنیا تو دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تجھ سے کیوں مانگوں؟ یہ یعنی کہ ایسے لوگ نصیحت کر سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی درباری اٹھ کے بولنا شروع کر دیتا تو ظاہر بات ہے بادشاہ اس کی گردن اڑا دیتا، جس سے اس نے لاکھوں کی گردن اڑائی ہے. تو یہ تھوڑی سی دین کی فہم کے لیے کئی من عقل چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر کوئی اس کا اہل ہو جائے. اس بات کا اہل وہ کوئی بڑے اور خاص چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی موقع پر الہامی طور پر ان کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے بعض مقامات پر سنت کو ترک کر دینا جائز ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے اور اس کے اندر ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک سوال کیا ایک طالب علم نے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فارس گئے تھے اور فارس میں کھانا ہو رہا تھا اور کھاتے وقت ایک لقمہ ان کے دسترخوان پہ گرا تو انہوں نے لقمہ اٹھایا اور کھا لیا. تو جو ساتھ آدمی تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھوکے ننگے ہیں اور یہ اس طریقے سے نوالا نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو کہنے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان گدھوں کے لیے، حمق کہتے ہیں گدھے کو، تو میں ان بیوقوفوں کے لیے، میں ان گدھوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایسے مقامات پر اللہ ایسے اللہ والوں کو الہام فرماتے ہیں. ہاں اب تم نے سچ بات بولنی ہے، کھری بات بولنی ہے، تم نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھنا، ورنہ یسروا ولا تعسروا، یہ بھی دین ہے کہ دین کو آسانی سے پیش کیا جائے، دین کو سختی سے پیش نہ کیا جائے، ایسے بنا کے پیش نہ کیا جائے کہ دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. اور پھر وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کروں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، آپ کسی نافرمانی میں شریک نہیں ہوں گے. لوگ ناراض، لوگ طرح کی باتیں بنائیں لیکن آپ کوئی بے ایمانی نہ کرو. لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جناب یہاں پر تم کرپشن کر دو اتنا فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو لوگ تمہیں ایسا سمجھیں گے ویسا سمجھیں گے. لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھوں، اس لیے کہ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کہ عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے دن میں اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بے شمار فائدے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید کر لیے گئے تو ان کے ماں باپ آئے اور کہا کہ میرے بچے کو قید کر لیا ہے، فلاں علاقے میں بیڑیوں میں بند ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ اس کو ایک یہ وظیفہ بھیج دو کہ وہ وظیفہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ان صحابی نے پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ دن میں پڑھنا شروع کیا، رات میں دیکھا کہ میری جو بیڑیاں ہیں لوہے کی وہ ساری کی ساری کھل چکی تھیں. میں وہاں سے اٹھاؤں اور وہاں سے چلنے لگا. جب میں چلنے لگا تو دیکھا کہ اونٹ میرے ہاتھ لگا اور میں اس اونٹ کو پکڑا اور چلنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ اس کے پیچھے اونٹوں کی پوری قطار ہے اور دیکھا کہ وہ 400 اونٹ تھے جو میرے اونٹ کے پیچھے چلتے میرے گھر تک پہنچ گئے تھے. تو یہ کلمہ بہت بڑی اور بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا